وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. مال کے خرچ کرنے یا پھر جو نعمتیں اس کو ملی ہیں، جو اس کی پوزیشن میں ہیں، جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں، ہر وہ چیز جو ہماری ہوتی ہے نا، جو ہماری ملکیت میں ہوتی ہے، وہ ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے، اس میں سے وہ دوسروں کا بھی حصہ نکالتے ہیں. اس کا تعلق بظاہر تو لگ رہا نا جیسے یہ مال ہے، یہ کوئی چیز ہے، وہ دوسروں کو دے، مگر اصل تعلق کس سے؟ اس کا جا کے تو دل سے نا. جس کا دل بڑا ہو وہی خرچ کر سکتا ہے نا. بخل کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے. تو جب دل بڑا ہوتا ہے نا، اور دل میں دوسروں کی محبت ہوتی ہے، دل میں دوسروں کی تڑپ ہوتی ہے، خود بخود آپ دکھنے لگتے ہیں. آپ سے کسی کا بگڑنا، کسی کا ادھر ادھر رستے سے ہٹنا آپ کے لیے سخت تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کو میں ایسے نہیں چھوڑ سکتی. اسی طرح کسی کو بھوکا آپ دیکھتے ہیں تو آپ بے حس نہیں ہو سکتے. کسی کو جاہل دیکھتے ہیں تو آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. پھر آپ ایک دوسرا انسان بننے لگتے ہیں، کیونکہ آپ ایک متقی انسان ہیں، لہٰذا آپ کے اندر شیئرنگ کی خصوصیت ہے. ایسے لوگ جو دینے والے ہوتے ہیں وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب تو اتنے مطالبے کرتی ہے دینے کے، یعنی اس کتاب کو آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ لگتا ہے جیسے یہ دینے والی کتاب ہے. تو یہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے وہ آگے دیتے ہیں. مثلاً آپ کو اسلام ملا تو آپ اس کو اپنے تک نہیں رکھتے، کیا کرتے ہیں؟ اسلام نعمت ہے کہ نہیں، تو پھر اس کو اپنے تک ہی رکھیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب قرآن کی نعمت آپ کو مل جائے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور اسی طرح مادی نعمتیں بھی شیئر کرنا، یہ نہیں کہ خود کھا رہے ہیں تو بس دوسروں سے آنکھیں بند کر لیں. ضروری نہیں کہ بخل بڑی بڑی چیزوں میں ہو، بعض اوقات ہم کسی کو جگہ دینے میں بھی بخل کرتے ہیں. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دینے والے بنتے ہیں وہ جاتا نہیں ہے، وہ پلٹتا ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو کیا ملے گا؟ آپ کو پلٹ کے محبت ملے گی نا. اور اگر آپ بد اخلاقی کرتے ہیں تو کوئی نقصان ہوگا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے چلی گئی یا آپ کو ودرا کرنا ہو، آپ کو چھوڑنا پڑا، نہیں، وہ پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے. یعنی دو طریقے ہو سکتے ہیں، کسی نے آپ کو برا کہا، آپ پلٹ کے اب سنائیں اس کو. تو یاد رکھیے انتقام کا بھی انتقام ہوتا ہے. کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ نے اس کو لگائی، اب کیا ہوگا؟ وہ وہی تھوڑی بیٹھ جائے گا کھا کے. جس نے پہلی دفعہ لگائی وہ دوسری دفعہ 2 لگائے گا تو وہ بات بڑھے گی نا. جتنا وہ کوئی آپ کو لگائے اتنا آپ لگا سکتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ معاف کر سکتے ہو تو آپ نے ایک تو حق چھوڑا بدلہ نہ لے کے، لیکن آپ لوزر نہیں ہیں، پھر بھی آپ کو کسی اور شکل میں ریٹرن ملے گا. تو جس شخص کے اندر ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ میں اتنی وسعت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرتا ہے. وہ چیزوں کو صرف ظاہر سے نہیں دیکھتا، اس کے لانگ ٹرم فائدوں کو دیکھتا ہے. یعنی اللہ نے آپ کو ایک خوبی دی، اچھا دل دیا، اچھے معاملے کی توفیق دی. اب آپ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، مسکرانا صدقہ ہے یا نہیں؟ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. آپ مسکراتے ہیں تو اکثر آپ کو جواب میں مسکراہٹ ملتی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ مسکرانے کے جواب میں نہیں مسکراتے. مسکراہٹ کو صدقہ کہا گیا، یہ ینفقون ہے. اچھا، اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے. کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کر لیں، اس کا دل خوش کر لیں، اس کا حال پوچھ لیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو اچھی بات کی توفیق دی، کیوں روکے ہوئے اس کو؟ بولیں، بتائیں دوسرے کو اچھی بات. جتنا کچھ بھی آپ کو خیر و خوبی میں سے ملے، جب آپ اسے خرچ کرنے لگتے ہیں تو آپ ملینئر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. بہت سے لوگ اس کی تفسیر صرف اتنی کرتے ہیں کہ ہاں اس کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں. یہ تو ہے ہی، لیکن وہ تو آخرت میں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ایک نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک بھلائی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کے 10 ٹائم ریوارڈ مختلف طریقوں سے دیتا ہے. اس انسان سے نہیں ضروری کہ جس سے آپ نے کیا آپ کو وہیں سے ملے، کہیں سے، کیونکہ وہ نیکی ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے نا، پھیلتی. جب خوشبو پھیلتی تو صرف ایک کو تو نہیں پہنچتی، بہت سے لوگوں کو پہنچتی. تو اسی طرح آپ اچھائی کرتے تو وہ صرف ایک تک نہیں ہوتی، اس سے آگے جاتی، اور جس تک جاتی وہاں سے پھر واپس آپ پر پلٹتی. اور یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، یہ پکے ایمان کے بغیر مما رزقناہم نہیں ہو سکتا.